میں نے یہ بات پہلے بھی پریڈکٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے 27ویں ترمیم کی مخالفت کرے گی لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک ہوگی، اور ایک طرح سے زیادہ تر جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس میں رہے گی، جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بہت زیادہ حد تک جو ہے ان کا اپوز کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے اور قانون کا جو شکنجہ ہے وہ صرف عام پاکستانی اور عام شہریوں کے لیے رہ گیا۔ استثنا کی بحث شروع ہوئی تھی فیلڈ مارشل سے، اتنی دور تک گئی کہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کب بریک لگیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے مانگا کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی استثنا دیں۔ انہوں نے ایگزیمشن لے کے غلط کیا ہے، انہوں نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا ہے۔ شاید پی ایم ایل این کے لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تنقید بھی کر ڈالی۔ 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے اور ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ سارے طاقتوروں کے لیے استثنا ہے، ایگزیمشن ہے قانونی کارروائیوں سے، اور جو کیسز ہیں قانون کا جو شکنجہ ہے وہ صرف عام پاکستانی اور عام شہریوں کے لیے رہ گیا ہے۔ یہ جو امپریشن ہے یہ بائی اینڈ لارج اس وجہ سے نظر آتا ہے کیونکہ استثنا کی بحث شروع ہوئی تھی فیلڈ مارشل سے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ استثنا جو ملے گا یعنی کہ آگے آنے والے دنوں میں کیسز کبھی بھی آئندہ سالوں میں نہیں بن پائیں گے، کسی بھی طرح کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہو پائے گی، یہ جو ایک پریویلیج ہے یہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملے گا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی اور پھر اتنی دور تک گئی کہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کب بریک لگیں گے۔ پھر اسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے صدر صاحب یعنی آصف علی زرداری صاحب کے لیے پھر استثنا کیوں نہیں ہے، انہیں بھی استثنا دیا جائے۔ وہ استثنا جو ہے پھر پیپلز پارٹی کے کہنے پر اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے مانگا کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی استثنا دیں، اور ہم نے ان کی خواہش پر یہ ایگزیمشن انہیں دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کی طرف سے جو ہے اس بات کا ڈینائل نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل کے بعد پریزیڈنٹ کی بات آ گئی کہ اب پریزیڈنٹ صاحب کو بھی استثنا دے دیا جائے۔ چلے جی، وہ بھی ہو گیا، وہ شک بھی ڈل گئی ترمیم میں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ وہ میدان میں آ گئی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے صدر کے لیے بھی استثنا ہے اور اگر یہ استثنا جو ہے وہ سیاسی لوگوں تک جا رہا ہے فیلڈ مارشل کے علاوہ، تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، ان کو بھی استثنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ ان کے لیے بھی استثنا ہوگا، آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کیس ان پہ نہیں بنایا جائے گا اور ان کو ہر طرح کی لیگل ان کو جو کور ہوگا ان کے تمام معاملات پہ رہے گا۔ یاد رہے شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے 2022 میں عمران خان کی حکومت کے آؤٹ ہونے کے بعد، تو اس وقت بھی ان کی یہ جو ٹی ٹی والا کیس تھا، ٹیلی گرافک ٹرانسفرز والا، جو کہ نیب میں ایک بڑا سنگین مقدمہ چل رہا تھا شہباز شریف صاحب پہ، جس دن کہتے ہیں یہ واقعی یہ والی بات تھی اور یہ ایگزیجریشن نہیں ہے کہ جس دن انڈائٹمنٹ ہونی تھی شہباز شریف صاحب کی، اسی روز ان کی بیسکلی سویرنگ ان سیریمنی تھی ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب کا بھی نام ڈالا گیا کہ ان کو بھی استثنا دیں۔ پھر ان کی جو سفارش تھی انوشا رحمان صاحبہ کی، اس کو انٹرٹین کرتے ہوئے پہلے فیلڈ مارشل، پھر پریزیڈنٹ، پھر پرائم منسٹر، سب کو استثنا مل گیا۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی، انہوں نے کہا اچھا اور ہم کس کو استثنا دے سکتے ہیں۔ بات آگے گئی اور پھر گئی کہ جی سینٹ چیئرمین ان کو بھی استثنا دیا جائے، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ایاز صادق ان کو بھی استثنا دیا جائے۔ شکر منائیں کہ ایاز صادق صاحب نے جو ہے منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پبلک کا نمائندہ ہوں اور میں استثنا نہیں لینا چاہتا۔ ان کو اس پوری جو ہے اس ریس سے پھر انہوں نے خود کہا اور ان کو باہر نکال دیا گیا۔ پھر ایک معاملہ اور ہوا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور وہ آذربائیجان میں تھے اس ٹائم، انہوں نے باقاعدہ بتایا اور یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے استثنا نہیں چاہیے اور تھینک یو ویری مچ، لیکن میں جو ہوں یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام تر جو بڑے بڑے نام ہیں اور جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے امپورٹنٹ لوگ ہیں، انہوں نے ٹویٹس کر کے شہباز شریف صاحب کو شاباشی دینا شروع کر دی، ان کو مبارکباد دینا شروع کر دی، کانگریچولیشنز دینا شروع کر دیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ ایگزیمشن اپنے لیے نہیں لی، اور یہی ہوتا ہے رول آف لا، یہی ہوتا ہے پبلک کا نمائندہ۔ تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ایگزیمشن لی ہے یعنی کہ فیلڈ مارشل اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، انہوں نے ایگزیمشن لے کے غلط کیا ہے، انہوں نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا ہے۔ شاید پی ایم ایل این کے لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تنقید بھی کر ڈالی فیلڈ مارشل پر بھی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پر بھی۔ میری نظر میں تو اس کی بالکل یہی انٹرپریٹیشن ہے، ورنہ اگر ان کے ویو میں استثنا خراب ہے تو وہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے تو استثنا کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ نے اچھا کیا نہیں لیا، تو کیا ان کو وہ لوگ برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے استثنا لیا ہے؟
یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایون جو بڑے بااثر لوگ ہیں انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو یہ تمام تر مبارکباد دینے والی ان کی ٹیم تھی نا، جو کہ شہباز شریف صاحب کو مبارک دے رہے تھے کہ بہت اچھا کیا، استثنا نہیں لیا، بہت اچھا کیا، آپ تو رول آف لا پہ یقین رکھنے والے شخص ہیں. کئی بااثر لوگوں نے جو ہے یہ جو ڈبل میننگ تھا پی ایم ایل این کے لوگوں کی ٹویٹس میں، وہ انہوں نے فیل کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی، یہ جو 2 افراد ہیں جن کو استثنا ملا ہے، ان کی برائی بھی کر ڈالی. اینی وے گوئنگ فارورڈ، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے سینیٹر سیف اللہ ابڑو سامنے آئے، احمد خان، سینیٹر احمد خان جو ہے مجھے یو آئی سے سامنے آئے، جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کیا اور اس ترمیم کے حق میں سینٹ میں ووٹ ڈالا. سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے تو جو ہے وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیا، کیونکہ شاید ان کی ویسے بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی پارٹی پالیسی کی، پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کے سزا کے طور پر، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ وہ دے ہی رہے تھے تو وہاں پر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نے کہہ دیا ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر بنا دیں گے. تو مطلب انہوں نے اتنا ایک اوپن کر دیا سیف اللہ ابڑو صاحب کے لیے کہ سیف اللہ ابڑو شاید کافی ٹائم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکٹ پر کھیل رہے تھے. اور یہ کوئی صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، 2024 میں بھی وہی سینیٹر سیف اللہ ابڑو ہیں، ان کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، سندھ سے ہے. میرے کافی پروگرامز میں حصہ لے چکے ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، اور اس وقت بڑے جوش و خروش سے وہ عمران خان کی بھی جو ہے ان کو سپورٹ بھی کیا کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کو تو بڑا سخت تنقید ان کے اوپر کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ پھر پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے اوپر مشکل دور آیا 9 مئی کے بعد. جب 9 مئی کے بعد مشکل دور آیا تو سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے انہوں نے اپنا رنگ بدل لیا، اور کچھ ایسا ہوا کہ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ میں لاڑکانہ سے میں سپورٹ کر رہا ہوں بلاول صاحب کو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کو بھی یہی کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہماری پارٹی کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ بلاول کو سپورٹ کریں. کیونکہ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب اس زمانے میں الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے. تو سیف اللہ ابڑو صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کو ریزن بنا کے انہوں نے کہا کہ میں تو بلاول صاحب کو سپورٹ کروں گا لاڑکانہ میں، اور انہوں نے بڑی ایک ملاقات بھی کی بلاول بھٹو سے، ان کے ساتھ پکچر بھی کھنچوائی. تو ایسا یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ دراز سے پی ٹی آئی کی وکٹ سے کم کھیل رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی پچ پر زیادہ کھیل رہے تھے. تو اینی وے، اور اب یہ آئی تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا جب ان کو از خود یوسف رضا گیلانی نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر بنائیں گے. تو یہ بڑا ایک ماشاءاللہ قسم کا نظارہ تھا جو ہم نے دیکھا. پھر جو سینیٹر احمد خان ہیں ان کو بھی ان کی پارٹی والوں نے خوب رگڑا، خاص طور پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جی وہ جہاں کی مٹی تھی وہ وہیں چلی گئی، اس طرح کی انہوں نے بات کی سینیٹر احمد خان کے متعلق. سینیٹر احمد خان جو ہیں وہ دوڑتے دوڑتے اپنی گاڑی کی پارکنگ میں، جو اسمبلی کی سینٹ کی پارکنگ ہے وہاں پر نظر آئے کہ ان سے کوئی رپورٹر سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو جائے، کوئی ان سے کوئی سوال نہ کر لے. بہت تیزی میں تھے، بھاگ رہے تھے، پتہ نہیں کس سے وہ بھاگ رہے تھے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ وہ صحافیوں کے سوالوں سے بھاگ رہے تھے. اینی وہ بھاگ گئے. اور جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا کیا کوئی مورل جواز ہے کہ وہ سیف اللہ ابڑو پہ تنقید کرے؟ پوچھنا میں اس لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی تھی کیا بائی دا وے. میں نے میرا جو ایک آزاد ڈیجیٹل کا ویلاگ ہے وہاں پر میں نے بات کرتے ہوئے، یہ سیٹرڈے کی بات ہے کہ وہ سیٹرڈے کو بیسکلی میں نے ریکارڈ کیا تھا اور بالکل اگلے دن وہ نشر ہوا تھا. اس میں نے یہ بات پہلے بھی پریڈکٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے 27ویں ترمیم کی مخالفت کرے گی تو، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک ہوگی، وہ صرف لفاظی کی حد تک ہوگی 27ویں ترمیم میں. لیکن آن گراؤنڈ وہ ایسی مخالفت کریں گے، پی ٹی آئی کی اپوزیشن ایسی ہوگی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آن گراؤنڈ ان کی آپ کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئے گی. اپوزیشن صرف باتوں کی حد تک، بلا 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 بلا، اور اس کے علاوہ کوئی اپوزیشن نہیں. 27ویں ترمیم جو ہے وہ خاصی اہم ثابت ہوگی ان ڈیز ٹو کم، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر، میرا جہاں تک ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ رائٹلی اس کی مخالفت نہیں کریں گے. وہ یہی کریں گے کہ وہ یا تو مولانا صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ اس کی مخالفت کریں، یا وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہاف پر اس کی مخالفت کریں. لیکن دے دیم سیلوز اس کو پارلیمنٹ میں بہت زیادہ حد تک جو ہے ان کا اپوز کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اور یہی چیز میری خبر سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی پالیسی کیا تھی. پارٹی پالیسی یہ تھی کہ جب ووٹ کرنے کی باری آئے ترمیم پر
تو اس کے خلاف ووٹ نہ دیا جائے بلکہ پارٹی چپ کر کے سینٹ سے واک آؤٹ کر لیا جائے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے واک آؤٹ کر لیا. اس سے کیا ہوا کہ حکومت کے پورے اتحاد کو ایک بالکل کھلا میدان مل گیا، اور کھلا میدان ملنے کے بعد یہ باقاعدہ طور پر 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ 27ویں ترمیم سینٹ سے پاس ہو گئی. پی ٹی آئی والوں نے تو ایک طرح سے خاموش حمایت کی نا اس بات کی. تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کیا ہے، ایسی مخالفت کی، کیونکہ پی ٹی آئی کو جہاں تک میں نے ان کے لوگوں سے بات کی ہے وہ بالکل اس وقت سیف کھیلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے مزید کسی بھی بندے کو جیل نہ ہو، ہمارے کسی بھی اور مزید بندے کے اوپر کوئی دباؤ نہ آئے. ابھی اس وقت ہم بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈی گڈی ہو کر چلیں، اور مزید اسٹیبلشمنٹ کو جو باہر ہے نا ہمارے لوگ، یعنی پی ٹی آئی کے تمام تر وہ ممبرز جو اس وقت جیل سے باہر ہیں، جو کہ جیل میں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے گڈی گڈی ہو کر چلیں تاکہ مزید ان کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے. اور اسی پالیسی کے تحت بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ لیڈرشپ، ان کی خاموش حمایت، اسٹیبلشمنٹ کی خاموش حمایت والی لیڈرشپ میں یہی پی ٹی آئی نے پالیسی اس دفعہ بھی اپنائی، اور چپ کر کے نکل گئے سینٹ سے کہ ہم کہیں گے ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے واک آؤٹ کر لیا اور کھلا میدان دے دیا گورنمنٹ کو. تو اینی وے یہ ترمیم جو ہے وہ اب پاس ہو ہی گئی ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے. فیصل واٹا صاحب تو خیر رسگلے بانٹ رہے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جو رسگلہ تھا وہ پورا انہوں نے کسی کو نہیں کھلایا، آدھا ٹکڑا اتنی کنجوسی سے بانٹا ہے فیصل واٹا صاحب نے رسگلہ کہ میں حیران ہو گئی ہوں. کیونکہ فیصل واٹا صاحب ہم سارے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے بلینئر ہیں اور ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آئی ایم شیور وہ ایک بڑا رسگلے کا ڈبہ لا کر واقعی کوئی ذرا کرٹسی سے سب کو ایک ایک دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ ایک رسگلہ بھی جو ہے وہ دینا ضروری نہیں سمجھا. تو پتہ نہیں خیر ان کی کیا حکمت تھی، انہوں نے کتنے پیسے بچا لیے یہ کر کے. بٹ اینی وے اب بات یہ ہے کہ جو خالی میدان کھلا چھوڑنے والی اسٹریٹجی ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ صرف سینٹ میں نظر نہیں آئی ہے، وہ اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آئی ہے. اور جیسے کہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اور 9 مئی میں جتنے لوگ نااہل ہوئے تھے اسمبلی سے، ان کے بائی الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی نے کھلا میدان دیا. انہوں نے کہا چلے جائیں، ہم نے بائی الیکشنز جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیے اور آپ جائیں سارے اور جیت جائیں، پی ایم ایل این جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے ان کی پکڑ اسمبلی پر. تو یہ ہے آپ کی اپوزیشن اور یہ ہے آپ کی مخالفت. یہ اس طرح سے آپ لائیں گے انقلاب ملک میں. تو سیف اللہ ابڑو صاحب کو تو پوچھیں، لیکن پہلے اپنے آپ سے تو پوچھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. آپ سیف اللہ ابڑو سے شاید ایک نوچ ان سے تھوڑا سا اوپر ہیں. آپ میں اور سیف اللہ ابڑو میں زیادہ فرق نہیں ہے پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ میں. بلکہ سیف اللہ ابڑو کا تو میں کہتی ہوں چلو مے بی اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو چلو کم سے کم انہوں نے جو کرنا تھا وہ کھل کر تو کیا. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے دنیا کو یہ جو ہے وہ منجن بیچا کہ ہم تو 27ویں ترمیم کے خلاف ہیں، اور ایکچولی آن گراؤنڈ یہ بات میں نے وہی والی بات ہے وہ میں نے اپنے وی لاگ میں بھی جیسے بتائی تھی 4 روز پہلے ہی میں نے ان کی پریڈکٹ کر لی تھی یہ بات کہ آن گراؤنڈ انہوں نے خاموش حمایت کی ہے 27ویں ترمیم کی. اینڈ دس از اے بٹر ریالٹی، یو ول ہیو ٹو فیس اٹ.